السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جتنے بھی مسائل زندگی کے اس سفر میں جوڑے ہوئے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات، غربت، فقر، تنگ دستی، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سارے کے سارے مسائل اس کی منشا سے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان مسائل کے ذریعہ سے ہر انسان کو آزمانا ہے۔ یہ دنیا یہ رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ عارضی جہان ہے، یہ رہنے کا گھر نہیں ہے، بالکل رہنے کا گھر نہیں، یہ عارضی جہان ہے۔ یہ جو زندگی ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے بطور امانت کے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے زندگی کو پیدا فرمایا، موت کو پیدا فرمایا۔ الذی خلق الموت، وہ اللہ جس نے موت کو پیدا فرمایا، والحیات، اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبب یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، تمہیں پرکھے، دیکھے کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو سب سے احسن ترین، سب سے خوبصورت ترین عمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ یہ مقصد ہے دنیاوی زندگی کا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا یہ ایک انداز ہے کہ ہم آپ حضرات کو عمل بتلانے سے پہلے ہم آپ کو جس ذات نے، جس ہستی نے عمل کے اندر برکت ڈالنی ہے، جس ہستی نے عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر اس کی تاثیر عمل کرنے والوں کو عطا فرمانی ہے، ہم خواتین و حضرات ہم سب سے پہلے اسی ذات پاک کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی ہمارا انداز رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہی پیغام ہے ہمارا کہ ہم سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے لو لگائیں، اپنے اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے استوار کریں۔ جب تک ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا اعتماد اور ہمارا توکل جب تک اللہ رب العزت کی ذات عالی کے اوپر نہیں آئے گا، اس وقت تک کوئی بڑے سے بڑا وظیفہ کر لیں، کوئی بڑے سے بڑا عمل کر لیں، کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، ہم آپ سے اور ہماری بہنوں اور بھائیوں، ہم یہی آپ سے التماس کریں گے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنائیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں۔ تو اس لیے بھائیو،
اگر ہم چاہتے ہیں پوری دنیا کے انسان کہ وہ دنیا اور آخرت کے اندر عزت پا جائیں، دنیا اور آخرت کے اندر معزز اور محترم بن جائیں، تو وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی۔ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے عشق میں گم ہو کر، اللہ اور اللہ کی محبت میں غوطہ زن ہو کر، جب تک ہم اپنی خواہشات نفسانیوں کو اور خواہش دل کو جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع نہیں کر دیں گے، اللہ کے رسول کی منشا کے تابع نہیں کر دیں گے، تب تک بات نہیں بڑھے گی۔ تو اس لیے بھائیو، ہم سب سے پہلے اپنی خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کر دیں کہ مولا میں وہ کام کروں گا جس میں تو راضی ہو، جس میں تیرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہو۔ پھر دیکھنا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ وہ کرے گا کہ جس میں اس کا غلام جو ہے، اگر اس کا غلام بن کر زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ وہ کرے گا جو میرے بھائیوں وہ چاہتا ہے اللہ کے رسول کا غلام، جو زندگی اللہ کے رسول کے منشا کے مطابق گزار رہا۔ تو اس لیے ہمارا یہی پیغام ہے، اولاً سب سے پہلا یہی ہمارا پیغام ہے کہ بھائی عمل اختیار کرنے سے پہلے عمل جس نے عطا فرمایا ہے، جس نے اعمال نازل فرمائے ہیں قرآن کریم کی صورت میں، قرآن کریم کی شکل میں جو ہمیں اعمال عطا کیے ہیں، اس اعمال عطا کرنے والے کو پہلے ہم پہچانیں، پھر انشاءاللہ جو بھی عمل کریں گے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی دے گا، اور اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو بھی دور فرمائے گا، اور حاجتوں کو بھی پورا فرمائے گا، اور مشکلات کو بھی ختم فرمائے گا۔ تو آج ہم جو آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ ہیں کہ کیسے آپ اپنی غربت کو دور کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا کیا حل بتلایا ہے، کیسے آپ اپنے افلاس کو، اپنی تنگ دستی کو، اپنی غربت کو جو ہے کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل بتلایا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ سے ڈر جائے تو جو تقوی اختیار کر لے، جو تقوی والا لباس پہن لے، جو تقوی والا لباس زیب تن کر لے، اور اس تقوی والے لباس کے زیب تن کر لینے کی بنیاد پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یجعل لہ مخرجن، ہر تنگی میں سے آسانی کا راستہ عطا فرمائیں گے، ہر تنگی میں سے آسانی کا راستہ ملے گا۔ اور اسی طرح وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس رزق کے لیے آج انسان پریشان ہیں، اللہ فرما رہا ہے ایسی جگہ سے، تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے تمہارا وام و گمان بھی نہیں ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے، جو ماہ شعبان کا مہینہ ہے، آج 22 شعبان المعظم کی 22 تاریخ ہے، تو اس 22 شعبان المعظم کی تاریخ کو سورۃ الاخلاص، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، مفلسی، تنگ دستی، غربت، فقر و فاقہ نے آن گھیرا ہو، بیماریوں نے آن گھیرا ہو، کوئی بڑی سے بڑی مشکل جو ہے نا وہ درپیش ہو، تو 22 شعبان المعظم کی رات کو
صرف 313 مرتبہ سورۃ الاخلاص عشاء کی نماز کے بعد یکسو ہو کر کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر اس کو اول آخر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر سورۃ الاخلاص 313 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا. ماہ شعبان المعظم، اس ماہ شعبان کے اندر 22 شعبان المعظم کی رات، یہ جو رات آج آ رہی ہے اور آگے 23 شعبان کا جو دن ہے، اس درمیانی شب کو جو شخص 313 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اول آخر درود شریف 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر جو بھی اس سورۃ مبارکہ کو سورۃ الاخلاص کو پڑھے گا، دل و جان سے پڑھے گا، جتنا یکسو ہو کر پڑھے گا، جتنا پورا جو ہے نا اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ڈوب کر جتنا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی جو ہے اس کے مسائل کو حل فرمائے گا اور اس کی حاجت کو جو ہے وہ پورا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.